تو کیا اسی لیے آپ نے ساری عمر مجھے یہاں شہر میں رکھ کر پڑھایا لکھایا، کسی چیز کے قابل بنایا جسے آپ ایک دن میری اس جاہل سے شادی کروا دیں؟ کشمالہ، تمیز سے بات کرو، وہ ہونے والا شوہر ہے تمہارا۔ یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے بابا جان کہ وہ میرا ہونے والا کیا ہے؟ میں نہیں کروں گی اس شخص سے شادی، میں تمہاری شادی طے کر چکا ہوں اور اس چیز کے خلاف تم نہیں جا سکتی۔ اگر میں کہوں کہ میں جا سکتی ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ میں تمہیں ڈس اون کر دوں گا۔ کشمالہ خاموش اپنے باپ ساحل خان کے آگے کھڑے تھے۔ اگر اتنی محبت تھی گاؤں والوں سے تو کیوں چھوڑا تھا اپنا گاؤں؟ رہتے نا اسی ماحول میں۔ تمہاری ماں کی وجہ سے چھوڑنا پڑا تھا۔ محبت کرتا تھا میں اس سے، امی نے، بابا نے اسے قبول نہیں کیا تھا، چھوڑنا پڑا، ان کا انتقال ہو چکا۔ میرے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، اس سے میرا کوئی جھگڑا نہیں، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا۔ تمہاری شادی ارحم ساگر سے ہی ہوگی۔ تمہیں پڑھانے لکھانے آزادی دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ کشمالہ، آپ مجھے کھو دیں گے بابا جان، اگر یہی آپ کی ضد ہے تو ٹھیک ہے، دنیا دیکھے گی کہ میں ارحم ساگر کی زندگی کا کیا حال کرتی ہوں۔ تم اگر میری بیٹی ہو تو ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ میں آپ کی ہی بیٹی ہوں اور آپ کو پتہ ہے نا یہ۔ تمہارے بابا کی یہ خواہش تھی کہ تمہاری شادی کشمالہ سے ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بھائی، ان کا پیارا بھائی جو خاندان سے محبت کی وجہ سے دور ہو گیا، وہ اس رشتے سے جڑ جائے واپس۔ خیر، وہ یہ خوشی دیکھ تو نہیں پائے، اللہ نے انہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا۔ مگر ارحم، تم نے ان کی زبان کی لاج رکھنی ہے، خوش رکھنا ہے کشمالہ کو۔ وہ مسکرایا، گہری مسکراہٹ۔ میں نے جب پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا تو میرے دماغ میں جانتی ہیں پہلا خیال کیا آیا تھا؟ کیا آیا تھا؟ عائشہ خان بیٹے سے پوچھنے لگی کہ وہ ایک بگڑی ہوئی رئیس ذاتی ہے اور میں غلط نہیں سوچتا۔ وہ بگڑی ہوئی ہے امی، تم سردار ہو یہاں کے، تمہیں ایک مضبوط عورت کی ضرورت ہے، وہ تمہارا ساتھ دے گی۔ تب ساتھ دے گی نا جب وہ مجھے شوہر مانے گی۔ اسے لگتا ہے یہاں کے لوگ جاہل ہوتے ہیں اور اسے یہ بھی لگتا ہے کہ میں بھی جاہل ہوں، تو پھر سوچ بدلنا نا اس کی۔ اگر وہ غلط سوچتی ہے تو ضروری ہے کہ تم اسے غلط سوچنے دو۔ عائشہ خان نے رباب خان کو بغور دیکھنے لگی۔ آپ نے ساگر کا رشتہ طے کرنے سے پہلے ہم سے ایک بار بھی مشورہ نہیں لیا بھابھی؟ عائشہ خان رباب خان کو بغور دیکھنے لگی۔ جنید بہت افسردہ ہوئے ہیں اس فیصلے سے۔ چچا ہے وہ ساگر کا، سوچنا چاہیے تھا، بات کرتے اس سے، ہم اپنے ارحم کی شادی اپنے ہی کسی قریبی سے کرواتے۔ کشمالہ، وہ شہر کی پڑھی لکھی ہے، گھر میں آ کر کیسا ماحول پیدا کرے گی؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ ایڈجسٹ کر پائے گی ہم سب میں؟ سردار ہے ہمارا ارحم، کیا اس کے معیار پر اتر پائے گی؟ اور چھوٹی بھی ہے وہ اس سے، نادان بھی ہے۔ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے بھابھی، یہ فیصلہ ارحم کے بابا کا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے چھوٹے بھائی کی بیٹی اس گھر میں شادی کر کے آئے۔ یہ خواہش ان کی تھی اور میں ان کی خواہش کا پاس رکھنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ میں آپ سے مشورہ ضرور کرتی مگر اس چیز کا کوئی مشورہ بنتا نہیں تھا۔ بھابھی کہہ رہی تھی کہ اس چیز کا کوئی مشورہ نہیں بنتا تھا۔ جنید خان جو راکنگ چیئر پر بیٹھے تھے چھت کو گھورے جا رہے تھے۔ بھائی نے مرنے سے پہلے سرداری اپنے بیٹے کو دے دی جبکہ میں حیات تھا۔ ساحل کو بھی دے سکتے تھے مگر نہیں، اپنے بیٹے کو لے کر گئے، اور اب ساحل کی بیٹی کو اس کی بیوی بنایا جا رہا ہے۔ اس کا بھی ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ رباب، اب یہ سب کچھ تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ اس لڑکی کو اتنی باغی کر دینا ساگر سے کہ وہ جس سوچ کے ساتھ آ رہی ہے نا ویسے ہی سوچ اس کے لیے قائم رکھنا۔ ندا کہاں؟ اپنے کمرے میں ہے، اداس ہوگی نا؟ ہاں اداس تو ہے مگر ٹھیک ہو جائے گی۔ لگا دینا اس کو بھی آنے والی بہو کے پیچھے، لگ جائے گا سب کو پتہ۔ اب یہاں کیوں منہ لٹکائے بیٹھی ہو کشمالہ؟ 4 دن میں شادی ہے تمہاری، دھوم دھام سے بارات آئے گی، کوئی نکھار تو آنا چاہیے نا۔ اٹھو، خیال رکھو اپنا۔ کیوں اپنے باپ کا امتحان لیتی ہو؟ ارحم بہت پیارا بچہ ہے، تمہیں اس میں اپنے چچا کی جھلک نظر آئے گی۔ ان سے محبت کرتی تھی نا تم؟ وہ تمہارے بڑے چچا تھے، کتنی محبت دیتے تھے نا تمہیں۔ کشمالہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جیسے ان کی باتوں کا اثر زائل کرنے لگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ان کے بیٹے سے شادی کر لوں جس سے میری کوئی واقفیت نہیں۔ شادی کرنے کے لیے واقفیت ضروری نہیں ہوتی کیا؟ وہ ہنس پڑی۔ ہاں، میرے کرائٹیریا میں ہوتی ہے، شادی کرنے کے لیے واقفیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور انڈرسٹینڈنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کیسے؟ اٹھو، اب تو فیصلہ ہو چکا، سارے خاندان کو معلوم ہے کہ 4 دن میں شادی ہے تمہاری، اور یہ سب کچھ کرنے سے کیا ہوگا؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو تو میں بتاؤں گی کہ کیا ہوگا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی اور اس کی ماں نے جیسے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ لڑکی بھی نا بہت ضدی ہے۔ کشمالہ بچپن سے ایسی ہی تھی، جو ضد کرتی تھی اس کو پورا کرتی تھی۔ اس کے باپ نے اسے بچپن سے ہی بہت ڈھیل دی تھی، اب آ کر وہ اپنی ضد کر رہی تھی تو ظاہر ہے اسے ناگوار گزر رہی تھی۔
آج وہ دلہن کے لباس میں بہت حسین لگ رہی تھی. جو بھی آ کر اسے دیکھ کر جا رہا تھا نظریں ہی اتار رہا تھا. ماشاء اللہ، سردار ارحم ساگر خان کی ہونے والی بیوی کیا قیامت خیز حسن رکھتی ہے. وہ بس ٹیڑھے ترچھے منہ بناتی ہوئی ان سب کی باتیں سن رہی تھی. بارات کے شور پر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزا تھا. کیا شان سے بارات آئی تھی، لوگ دیکھتے رہ گئے تھے. کچھ ہی دیر میں وہ نیچے لے گئی تھی. نکاح ہوا. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس نے کیسے کیا، مگر بس روبوٹ کی طرح یہ سب کچھ کرتی گئی تھی. نکاح کے بعد ان دونوں کے بیچ کا پردہ ہٹا دیا گیا. وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، مگر بس اتنا محسوس کر پا رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے شخص نے سیاہ شیروانی پہنی ہوئی ہے. پاؤں میں موجود شوز چمک رہے تھے جن میں وہ اپنے عکس کو دیکھ سکتی تھی. وہ پاس آ رہا تھا. پاس آتے ہوئے اس نے ہاتھ تھاما تو کشمالہ کو کرنٹ لگا. وہ اس کے تھامنے کی وجہ سے اٹھتی چلی گئی تھی. وہ سر نہیں اٹھا پا رہی تھی کیونکہ اس سے ہو ہی نہیں رہا تھا. وہ بس اپنے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے. پھر اس نے اپنی پیشانی پر کسی کا لمس محسوس کیا. کشمالہ کی آنکھیں بے ساختہ بند ہوئیں. پھولوں کی پتیوں کی برسات ہوئی تھی ان پر. لوگ ماشاء اللہ بہت پیاری جوڑی ہے ایسی باتیں ان کے کان سن رہے تھے، مگر اس کے وجود میں حرکت ہی نہیں تھی. اس کا دل گھبرا رہا تھا. بہت ڈری ہوئی تھی وہ. کچھ ہی دیر میں رخصتی کا وقت بھی ہو چلا. وہ اپنے باپ سے چند دن سے بات نہیں کر رہی تھی، مگر کشمالہ خان نے ساحل خان کے سینے سے لگ کر بہت آنسو بہائے تھے. وہ پریوں کی طرح پلی بڑی تھی اس حصار میں. کیسے نہ روتی. جب یہ حصار چھوڑنا پڑ رہا تھا تو تکلیف تو ہونی تھی نا اسے. بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر پھر اس نے کسی کا حصار اپنے ارد گرد محسوس کیا، جیسے کسی کو اس کا رونا، اتنا رونا اچھا نہ لگا ہو. وہ پلٹ کر بے ساختہ تھامنے والے شخص کی طرف دیکھنے لگی تو ارحم ساگر خان سے پہلی بار کشمالہ خان کی نظریں ملی. دونوں چند سیکنڈز کے لیے جیسے ٹھہر گئے. ادھر ادھر کا شور جیسے مدھم پڑ گیا. اسے تھامتے ہوئے گاڑی میں بٹھانے لگا اور وہ بس اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اور چند ہی منٹ میں اس پری کا آشیانہ اس سے دور ہوتا چلا گیا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر ہولے ہولے روتی رہی. اور ہم نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کیے. پلیز ریلیکس ہو جائیں، روئے نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. ہر لڑکی نے ایسے رخصت ہونا ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں. وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی اور ہم نے نظریں چرائیں تو ونڈ اسکرین کے باہر دیکھنے لگا. جتنا سنا تھا تو مجھ سے زیادہ خوبصورت. رباب خان اسے تھامتے ہوئے ارحم کے کمرے میں لے جا رہی تھی. رشتے میں وہ اس کی چچی لگتی تھی تو اسی طرح ان سے مخاطب ہوئی. شکریہ چچی، کاش تم ہمارے ساتھ ہی اس حویلی میں پلی بڑی ہوتی تو ہم سب سے واقف ہوتی. دور رہی ہو نا، اسی لیے احساسات بہت مشکل سے جڑیں گے. یہاں کسی کو تم جانتی نہیں ہو نا. اسے بستر پر بٹھاتی ہوئی بول رہی تھی اور کشمالہ چاروں طرف کمرے کو دیکھنے لگی. یہ ایک سردار کا کمرہ تھا اور اسی طرح اس کی بیوی کے استقبال کے لیے سجایا ہوا تھا. اس کا سانس بند ہوا تھا جیسے کمرے میں پھولوں کی خوشبو، موم بتیوں کا ہلکا ہلکا دھواں ایک عجیب سا خوبصورت ماحول پیدا کر رہا تھا. اس حویلی میں اس کا استقبال بہت خوبصورتی سے کیا گیا تھا. ظاہر ہے وہ سردار کی بیوی بن کر آئی تھی. خوش قسمت ہو. ارحم اچھا ہے، بہت اچھا ہے. غصے کا بس تھوڑا تیز ہے، خیال رکھنا. مرد اگر غصے کے تیز ہوں انکار برداشت نہیں کرتے. یوں سمجھ لو کہ آج کی رات تمہارا امتحان ہے. تم نے اس امتحان میں پاس ہونا ہے. اگر آج فیل ہو گئی تو ذرا دبا کے رکھے گا وہ تمہیں. وہ بے ساختہ ان کی طرف دیکھنے لگیں جو شاید اپنا کام شروع کر چکی تھیں، اسے ڈرانے کا، اسے گمراہ کرنے کا. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سچ کہہ رہی ہوں. ہمارے یہاں عورتیں مردوں کو منع نہیں کرتی کسی چیز کے لیے بھی، تو ذرا خیال رکھنا. اور پھر ارحم تو عورتوں کا نہ سننے کے حق میں ہی نہیں. تمہارے خیر خواہ ہونے کی صورت میں تمہیں بس اپنی بیٹی کی طرح سمجھا رہی ہوں. میں بھی بیٹی کی ماں ہوں، تمہارا برا تو نہیں سوچوں گی نا. اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھا رہی تھی، یا یوں کہا جائے کہ ڈرا رہی تھی. تبھی کمرے میں عائشہ خاتون داخل ہوئی تو رباب خان اٹھ کھڑی ہوئی. ساس کے پاس بیٹھنے پر وہ بغور ان کے چہرے کو دیکھنے لگی جن کے چہرے پہ نور ہی نور تھا. ڈرنا مت، میرا بیٹا تمہارا بہت خیال رکھے گا. وہ دل کا بہت حساس ہے، رشتوں کو بہت جلدی محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اہمیت رکھنے والا ہے، احساس کرنے والا. تمہارے دل کو اپنے دل کی طرح سنبھال کر رکھے گا. رباب خان نے پہلو بدلا تھا جیسے آ گئی ہیں بیٹے کی تعریف کرنے. انہوں نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں منمنایا. کشمالہ کنفیوز ہو گئی. ایک عورت نے بیٹھ کر اسے اپنے شوہر کی 10 بری چیزیں بتائی تھیں اور اس کی ماں بیٹھ کر بتا رہی تھی کہ وہ احساس کرنے والا تھا. اب وہ یقین کس کا کرتی؟ دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں اور آگے بڑھنے لگیں. تبھی ارحم کمرے میں داخل ہوا. کشمالہ کی مٹھیاں بھینچیں. وہ دونوں چلی گئیں تو وہ آگے اس کی طرف بڑھنے لگا. وہ بغور اس کو اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے دیکھ رہا تھا. وہ ڈر رہی تھی. ارحم کو وہ ڈر فطری سے لگا. ظاہر ہے وہ لڑکی تھی.
اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر آئے تھے، کسی کی بیوی بن کر۔ آج کی رات کا تقاضا تھا، شاید وہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ بڑی نرمی سے اس کے پاس بیٹھ گیا، اپنی بیوی کے ہاتھ تھامے۔ وہ لرزی۔ کشمالہ کی نظریں اٹھیں تو اپنے شوہر سے اس کی آنکھوں کو جیسے ملاپ ہوا۔ کانپ کیوں رہی ہو؟ اٹس اوکے، سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ کمرے میں اے سی کی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، مگر پھر بھی کشمالہ کو گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کیونکہ ارحم کو تو ٹھنڈ لگ رہی تھی، پھر وہ اتنی گھٹن زدہ کیوں تھی؟ کیا آپ کو لباس کی وجہ سے گھٹن ہو رہی ہے؟ تو آپ تبدیل کر سکتی ہیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اگر میں کہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے تو؟ وہ اٹک رہی تھی۔ رباب خان کی باتیں کانوں میں گونج رہی تھی کہ یہاں کے مرد نہ برداشت نہیں کرتے، وہ بھی شادی کی رات، اور ہمارا ارحم تو نہ سن ہی نہیں سکتا۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگی، جیسے سچ میں ڈر میں مبتلا ہو گئی ہو۔ وہ ڈرنے والوں میں سے تھی نہیں ویسے، مگر کچھ تقاضا تھا ایسا کہ وہ ڈر گئی تھی۔ ارحم نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا تو کشمالہ کو کرنٹ لگا۔ میری طرف دیکھیں۔ وہ دیکھنے لگی۔ یہاں آپ کو میرے علاوہ کسی کی کوئی بات نہیں سننی۔ شوہر میں ہوں، میری بیوی ہیں آپ۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو یہاں سب کی فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ آپ ایک سردار کی بیوی ہیں، اور آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ سب کو منہ بند کر سکیں۔ وہ نہ جانے کیوں سے بغور دیکھنے لگی جو اس کی الجھن کو بنا بتائے سمجھ گیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں کسی کی بات کی وجہ سے پریشان ہوں؟ وہ مسکرایا۔ آپ یہاں پلی بڑی نہیں ہیں، مگر میں یہاں پلا بڑا ہوں۔ اس گھر کے ہر انسان کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اگر آپ کسی کی بات کو لے کر پریشان ہیں تو نہ ہوں، کچھ بھی ہے مجھ تک آنا ہے آپ نے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کریں گی کہ میں کیسا ہوں، مجھے جاننے کے لیے، مجھے سمجھنے کے لیے۔ آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ میرے لیے رائے قائم کرنے سے پہلے مجھ سے مخاطب ہونا ہے۔ اب اٹھیں، لباس تبدیل کر لیں۔ وہ اٹھی تو اس کے وجود کا ارتعاش ارحم کے دل کے تاروں کو جیسے چھیڑ گیا۔ اس کی خوشبو، اس کی نرماہٹ، اس کے ایک عجیب سے سرور میں مبتلا کر گئی تھی۔ تب وہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ تھامے، اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی انگلیوں کو وہاں پھیرا۔ بہت خوبصورت ہو تم، بہت زیادہ۔ کوئی بھی دیکھ کے جیسے سانس نہ لے پائے۔ اس کے الفاظوں پر سچ میں کشمالہ کا سانس بند ہوا تھا۔ میں کیا صرف مالا کہہ سکتا ہوں؟ ہاں کہہ سکتے ہیں، وہ خوبصورتی سے بولی تو وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھتے باری باری رخسار چومنے لگا۔ رخسار چومتے ہوئے سردار ارحم ساگر خان کے ہونٹ اس کے ہونٹوں تک پھسلے تھے۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ارحم کی انگلیاں اس کی باہوں کا سفر کر رہی تھیں اور ہونٹوں سے مس ہو چکے تھے۔ وہ دور ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بہت حسین ہو تم۔ میں دل پر جبر نہیں کرنا چاہتا، مگر اگر آپ چاہیں تو کر سکتا ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک بہت خوبصورت باکس اس کے آگے رکھ چکا تھا، جس میں ایک بہت خوبصورت نیکلس تھا۔ آپ کی منہ دکھائی، میں پہنا دوں گا، مگر اس سے پہلے وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کو تھامتے ڈریسنگ ٹیبل تک بٹھا چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کو ہر بوجھ سے آزاد کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، جو ان سارے سنگھاروں کے بغیر بھی بہت حسین تھے۔ اس کے دوپٹے کو ایک طرف رکھتے بالوں کو وزن سے آزاد کیا تو بال بکھر گئے۔ اب پہنا دو، وہ سر کو اس بات میں ہلانے لگی۔ وہ خوبصورت نیکلس اسے پہنا چکا تھا جو اس کی گردن پر موجود ہو کر اور زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو۔ وہ دونوں باہیں باہم پھنساتے آئینے میں اسے دیکھ رہا تھا، جو خود بھی حسن میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ بہکے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے اچھا لگ رہا تھا۔ آج تک کشمالہ خان کو کوئی مرد اتنا اچھا نہیں لگا تھا جتنا اپنا شوہر پہلی ہی رات میں لگ رہا تھا، مگر وہ دل کو تھپ تھپاتے ہوئے چپ کروا گئی کہ ابھی تو اسے ارحم ساگر خان کو بہت پریشان کرنا تھا، کیونکہ یہی تو وہ طے کر کے آئی تھی کہ اس شخص کا سکون برباد کرے گی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھری جو شریر بھی تھی، تو ارحم بھی مسکرایا۔ کیوں مسکرائیں؟ ایسے ہی آپ کے ساتھ اپنے فیوچر کو سوچتے ہوئے مسکرائی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو ساگر کو بھی ہنسی آئی۔ کوئی یہاں بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ اپنا فیوچر امیجن کرنے لگی تھی۔ میں تبدیل کرنے جا رہی ہوں، ہو سکے تو آپ سو جائیں۔ وہ ایک ادا سے بولتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور ساگر جیسے آگے کے لاہے عمل کو سمجھتے ہوئے سونے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ کافی لوگ اس سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس، کاندھوں پر خوبصورت کامدار شال لیے ہوئے تھی۔ گلے میں وہی نیکلس موجود تھا جو اس کے شوہر ارحم نے اسے منہ دکھائی میں تحفے کے طور پر دیا تھا۔ کانوں میں اس کے ہم رنگ بالیاں تھیں۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ بال بہت لمبے تھے اس کے،
اس نے انہیں کلپ سے باندھ رکھا تھا۔ وہ سب سے بڑے خوشنما انداز میں ملتی رہی اور وہ بھی سیڑھیوں سے اترتا اپنی بیگم کو یہ کام سرزد کرتا ہوا دیکھ کر مسکرایا، جو کل رات سے سیدھا اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی، مگر وہ یہ کہہ نہیں رہا تھا کیونکہ ابھی ان کے بیچ میں خاصا لحاظ تھا۔ آتے اس نے اپنی ماں سے پہلے سلام کیا، ان کے پیر چھوئے تھے اور پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیوی کو دیکھا جو مہمانوں میں گھری ہوئی تھی۔ عائشہ خاتون مسکرائیں۔ اچھی لگ رہی ہے نا مہمانوں میں بیٹھی ہوئی؟ تو وہ ماں کے ارد گرد اپنا حصار بناتا وہ مسکرایا، ہاں اچھی تو لگ رہی ہے، خیر اللہ کرے گا کہ گھل مل جائے گی۔ ارے بہت پیاری بچی ہے، گھل مل جائے گی۔ زبان کی ذرا تیکھی بننے کی کوشش کرتی ہے مگر ہے نہیں، دل کی بہت پیاری ہے۔ اچھا امی جان، آپ کچھ زیادہ تعریفیں نہیں کر رہی اپنی بہو کی، وہ بھی ایک ہی دن میں؟ میں تو کروں گی، میری کوئی بیٹی نہیں ہے نا، آج سے کشمالہ ہی میری بیٹی ہے، اسی لیے خیال رکھا کرو۔ انہوں نے اسے کونی ماری تو وہ ہنس پڑا اور بغیر اسے مدھر سے انداز میں دیکھتا رہا۔ سردار صاحب کو خود پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کو ایسے کیوں دیکھ رہا ہے اور وہ اتنی اچھی کیوں لگ رہی ہیں اور یوں دل میں کیوں اتر رہی ہیں۔ کشمالہ اس کی نظریں خود پر بغور محسوس کرتی ہوئی الجھ رہی تھی اور وہ مسکرایا تھا اس کے یوں الجھنے پر۔ پھر کیسی گزری رات؟ اپنی چچی کے ایسے سوال پر بے ساختہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ چچی، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے؟ کشمالہ نے روب سے بے ساختہ کہا۔ وہ مسکرائیں۔ لڑکیوں کی پہلی رات مشکل ہوتی ہے، میں جانتی ہوں، مگر اب تو مرہم کے ساتھ تھیں جو ان معاملات میں بڑا شوقین مزاج کا ہے، تو اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ برے ہیں یا ایسے ہیں؟ آپ نے ان کے بارے میں کل رات سے میرے سامنے اندازے لگائے جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں چپ چاپ سنتی رہوں گی؟ ارے میں چچی ہوں اس کی، وہ میرے سامنے بڑا ہوا ہے، میں جانتی ہوں وہ ذرا شوقین مزاج ہے۔ یہ ان کی پہلی شادی ہے، آپ کو کیسے پتا کہ وہ ان معاملات میں شوقین مزاج ہیں؟ کیونکہ اس کے ایسے بہت سے تعلقات رہے ہیں۔ کشمالہ جیسے خاموش ہو گئی۔ ارے وہ سردار ہے، اس کی جی حضوری کے لیے کافی خوبصورت لڑکیاں اس کے دربار میں پیش ہوتی رہتی ہیں اپنے بہت سے کام کروانے کے لیے، اور ارحم بڑا چالاک قسم کا انسان ہے۔ چچی جان، آپ یہ اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کشمالہ کی تو تن بدن میں آگ لگی تھی، اسے تو بے وفا مردوں سے ویسے ہی سخت جڑ تھی، وہ کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی مگر مردوں کے ایسے مزاج برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا، جان بوجھ کر رہی ہیں نا؟ میں کچھ بھی نہیں کر رہی، تم نے دیکھا ہے میری بیٹی کو کس طرح وہ مرجھائی ہوئی گھوم رہی ہے؟ وہ بے ساختہ ندا کی طرف دیکھنے لگی جو واقعی سیاہ رنگ کے جوڑے میں ملبوس مہمانوں کو چائے دے رہی تھی اور اس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ ندا کو کیا ہوا؟ وہ بہت محبت کرتی تھی ارحم سے، مگر بھابھی نے اس کا رشتہ طے کرنے سے پہلے پوچھا تک نہیں، ارے مشورہ تک نہیں کیا۔ ارحم نے بھی کئی سالوں تک ندا کو آسرا دے کر رکھا، اس کے ساتھ مینگیں بڑھائیں، محبت کے دعوے کیے اور آخر میں شادی تم سے کر لی کیونکہ تم میری بیٹی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ چچی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ندا بہت پیاری ہے، ہاں، مگر ارحم کے لیے وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے جسے وہ تسخیر کرنا چاہے۔ ندا تو اس کی تسخیر کی ہوئی تھی، وہ حیران اور پریشان ہوئے جا رہی تھی، یہ باتیں اسے اندر سے کھولائے جا رہی تھی۔ کل رات سے ویسی وہ پریشان تھی کہ وہ اس طرح کا مرد تھا یا نہیں، سن کر ڈر گئی تھی وہ، مگر پھر سنبھل گئی اور پھر صبح اٹھتے ہی یہ باتیں اس کے ذہن میں عجیب طرح سے گھر کرنے لگی تھی۔ کیسا گزرا دن؟ اچھا گزرا۔ وہ لان میں ٹہل رہی تھی جب سردار ارحم ساگر خان گھر واپس لوٹا۔ بیوی کو لان میں ٹہلتے دیکھ اس کے پاس آ گیا۔ وہ سیاہ رنگ کے 3 پیس جوڑے میں ملبوس تھے، دوپٹہ نہ ہونے کے برابر اس نے اپنے ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ ارحم نے اپنی شال اتارتے اس کے کاندھوں پہ رکھی۔ میری بیوی ہو تم، خیال رکھا کرو۔ وہ ٹھٹک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اپنی عزت کا بہت خیال، دوسروں کی بیٹیوں کی بھی عزت ہوتی ہے، سردار پر فرض ہے کہ وہ دوسری عورتوں کی بھی عزت کرے۔ اس کی آنکھوں کی سختی کو بغور نوٹ کرتے اس کے الفاظوں کی گہرائی کو سمجھنے لگا۔ دونوں بازو تھامے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کشمالہ نے اپنے بازو چھڑوائے دور ہوئی، اپنے کاندھوں سے اس کی شال اتارتے اس کے ہاتھ میں واپس رکھی۔ سچ کہہ رہی ہوں کیونکہ میں جھوٹ نہیں کہتی۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی اور وہ اپنے ہاتھوں میں موجود اس شال کو دیکھتا رہا جو بطور عزت اس نے اپنی بیوی کو پہنائی تھی، جو اسے یوں اتارنی نہیں چاہیے تھی۔ امی، ہاں میرے بچے، وہ ماں کو پکارتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آ گئے کیا تم؟ ہاں آ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھ گیا۔ آپ کی کشمالہ سے بات ہوئی ہے؟ سارا دن وہ میرے ہی ساتھ تھی، بس کچھ دیر ہی مہمانوں میں گھری رہی، پھر رباب تھی اس کے ساتھ اور ندا بھی تھی۔ وہ بور نہیں ہوئی، آج ہم نے خیال رکھا بہت، تم گھبراؤ نہیں۔ کیا باتیں کرتی ہیں چچی اس کے ساتھ؟ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ مجھے لگتا ہے وہ کچھ ٹھیک باتیں نہیں کر رہی مجھ سے۔
وہ میرے بارے میں شادی کی پہلی رات سے بدگمان ہے. ایسا لگتا ہے میں کوئی ظالم قسم کا مرد ہوں. اللہ کی پناہ، میرا سردار اور ظالم پتہ نہیں امی، بس اس کی نظروں میں نے اپنے لیے ایک وحشت سی دیکھی ہے، ڈر سا دیکھا ہے. وہ بس مضبوط بنی کھڑی رہتی ہے مگر ڈر رہی ہے وہ مجھ سے. مجھے لگتا ہے ایسا کہ چچی شاید کچھ غلط فیڈ کر رہی ہیں اسے. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ویسے ہی باغی ہے. میری بات ہوئی تھی ساحل بھائی صاحب سے، وہ کہہ رہے تھے وہ شادی کے خلاف تھی. انہوں نے سمجھا بجھا کر شادی کی ہے اس کی، تو وہ تمہارے بارے میں ویسے ہی رائے قائم کر کے آئی ہوئی ہے. اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں. اچھا، تو کیا وہ میرے بارے میں اتنا غلط سوچ کے آئی ہوئی ہے؟ وہ بڑا مایوس ہوتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا. عائشہ خاتون بیٹے کو بغور جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی. وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہلکے گلابی رنگ کی نائٹی میں ملبوس تھے، ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی. یہ بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے آپ بستر پر بیٹھنے لگی. بہت پیاری لگ رہی تھی وہ مسکرایا. سر اس کا جھکا تھا کیونکہ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانا چاہتا تھا جو اس کے حسن کو دیکھ کر نمودار ہوئی تھی. نہیں ہونی چاہیے تھی مگر اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا. چاہتا تھا اسے پیار کرے، حق جتائے اس پر، مگر اس کی سوچ کی وجہ سے ڈر گیا تھا. وہ جب بھی وہ منہ کھولتی تھی اس کے لیے کچھ عجیب سا ہی نکلتا تھا. اسی لیے وہ ڈرا ہوا تھا کہ کہیں اس کے پاس چلے جانے سے وہ کچھ اور ہی نہ آغاز کر لے. مگر پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس بیٹھ گیا. کیا ہے؟ وہ سختی سے مخاطب ہوئی. پاس نہیں بیٹھ سکتا؟ بیٹھ سکتے ہیں مگر ناراض ہو گئی ہو؟ سو جاؤ. شادی کی دوسری رات ہے ہماری اور تم چاہتی ہو میں آج بھی ایسے ہی سو جاؤں؟ بیوی ہو میری، کچھ تو میرے بارے میں بھی سوچو. کیا سوچوں؟ اس کے ہاتھ تھامتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. حق رکھتا ہوں میں تم پر، چاہتا ہوں تمہیں اچھا وقت دوں جسے تم سمجھ پاؤ مجھے، مگر مجھے نہیں پتا کشمالہ، میں تمہاری طرف کھنچتا جا رہا ہوں، خود کو روک نہیں پا رہا. اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے، اس کے رخساروں کو سہلاتے، اس کے ہونٹوں کے بہت پاس بول رہا تھا. وہ کانپی. کیا کر رہے ہیں؟ دور رہیں. مگر اس پر جھک رہا تھا تو وہ پیچھے جھکتی جا رہی تھی. بستر پر اب وہ اس کے مکمل طور پر سایہ فگن تھا. ارحم پلیز مت روکو مجھے ڈر لگ رہا ہے. مت ڈرو مجھ سے، میں تو پیار کروں گا. شوہر سے نہیں ڈرتے مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے. وہ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتے وہاں اپنا لمس چھوڑ رہا تھا اور کشمالہ کی آنکھیں بند کھل رہی تھیں. اس کی سختی بھرے لمس پر، اس کے سخت حصار پر وہ مچل رہی تھی. ساگر پلیز. اس کے یوں محبت بھرے انداز میں ساگر کہنے پر ارحم کا دل اور مزید زوروں سے دھڑکا. اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی، اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے وجود پر جا بجا محسوس کر رہی تھی. سردار کے انداز میں شدت آئی. وہ جیسے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسا چکی تھی. ساگر. وہ منمنانے لگی مگر وہ نہیں رک رہا تھا. وہ ہاتھ آگے کرتے سائیڈ لیمپ آف کر چکا تھا کیونکہ وہ آج اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا. آج وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، اس کے لمس کو، اس کے وجود کو، اس رشتے کو، بہت کچھ. وہ نہیں رکا تو کشمالہ نے پھر روکا بھی نہیں. وہ جیسے اسے تسخیر کرتا چلا گیا اور وہ اس کی ہوتی چلی گئی. اس رات کی صبح مختلف تھی. وہ آئینے کے سامنے بیٹھی بالوں میں کنگھا دے رہی تھی. رات آنکھوں میں گھوم رہی تھی. چہرہ سرخ پڑتا تو وہ سر جھکا لیتی، ہونٹ کاٹنے لگتی. اپنے وجود سے اسے آج اپنی خوشبو نہیں آ رہی تھی، اپنے شوہر کی خوشبو آ رہی تھی. اپنی انگلیوں کو محسوس کرتے اسے ساگر کی انگلیوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا. وہ بے ساختہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی تو اسے کچھ بھی اپنا معلوم نہ ہوا، جیسے سب کچھ بہت پرایا ہو گیا ہو. تبھی واش روم کا دروازہ کھلا مگر وہ سر نہیں اٹھا پائی. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے پیچھے ہی آ کر شاید خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا. وہ سر جھکائے بیٹھی تھی. اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے جھکا اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا. اب ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں. وہ اٹکی. نہیں بولو، غصہ آ رہا ہے مجھ پر، مگر میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا. ہمارے بیچ میں جو بھی ہوا وہ میرا حق تھا. دھیرے دھیرے سمجھ جاؤ گی. مشکل ہے میں جانتا ہوں مگر آسان ہو جائے گا. میں کون سا کوئی وحشی درندہ ہوں جس سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ تمہارے وجود کا حصہ ہوں، میرا لباس ہو تم. اپنے لباس کو تو کوئی چیر پھاڑتا نہیں ہے نا. وہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. عزت ہو تم میری، بہت سنبھال اور پیار سے رکھوں گا. یہ تمہارے شوہر کا تم سے وعدہ ہے. اس کے بالوں میں اپنے ہونٹ رکھتے آنکھیں بند کر گیا جیسے اسے اس کے حصار سے بہت سکون ملا. وہ اپنی شال کاندھوں پر رکھتے آگے بڑھ گیا تو اس کی پشت کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی. کیا خوشبو تھی اس مرد کے، کتنا نرم انداز تھا اس کا،
کتنی تمیز سے بات کرتا تھا وہ، اور وہ اس کے بارے میں کتنا غلط بولتی رہی اپنے باپ کے آگے۔ اس کے انداز سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ اس کو عورت سے بات کرنا نہیں آتا، مگر وہ کیوں اس کے بارے میں اتنی بدظن تھی؟ کیا وہ بھی تم سے محبت کرتا تھا؟ ندا مسکرائی۔ ہاں کرتا تھا، بہت کرتا تھا۔ کہتا تھا مجھے محفوظ رکھے گا، مگر رکھ نہیں پایا۔ تمہیں دیکھا تو تم پر دل ہار بیٹھا۔ کہتا ہے کہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے وہ، تمہاری باہوں میں زیادہ سکون ملے گا۔ کشمالہ جیسے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارحم ایسے نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تم سے ایسی باتیں کیوں کرے گا؟ تم نئی نئی بیوی ہو نا اس کی۔ ہر نئی عورت کے لیے مرد کے دل میں عزت ہوتی ہے۔ اب جب تک تم پرانی ہوگی، پلیز چپ کر جاؤ۔ اور ارحم ایسا نہیں، اور پلیز میرے ساتھ آ کر ایسی باتیں مت کیا کرو۔ کوئی اور موضوع ہے تو آ کر بیٹھو، میرا شوہر موضوع نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پہلی بار کسی کو ارحم کے بارے میں برا بھلا کہنے سے منع کر رہی تھی۔ ندا جیسے خاموش ہو گئی تھی۔ امی، وہ کچھ سنتی ہی نہیں ہے۔ کچھ دنوں سے میں نے اسے بھڑکانے کی کوشش کی ہے، مگر ان 2 ہفتوں میں وہ بہت تبدیل ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے شوہر کی محبت کا اثر ہو رہا ہے اس پر، اور وہ باتیں ہی نہیں سنتی۔ کہنے لگی کہ میرے سامنے ارحم کے بارے میں برا مت کہا کرو۔ ہاں، نوٹ تو میں نے بھی کیا، رباب خان کہنے لگی۔ شوہر کے لیے کچن میں کھڑی ہو کر اس کے لیے کھانا بناتی رہتی، جبکہ وہ تو ملازمین کے ہاتھ کا کھا لیتا ہے، مگر اب شاید وہ اسے اپنی عادت ڈال رہی ہے، یا اسے اس کی عادت ہو رہی ہے۔ یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اپنے باپ کی باتیں یاد ہیں نا تمہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سردار بنے، وہ چاہتے ہیں کہ ارحم گر جائے۔ تذلیل نہ بھولنا کہ جب تمہارے باپ نے اس سے تمہارے رشتے کی بات کی تھی تو کس طرح منع کیا تھا اس نے کہ وہ تم سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ تم اس سے بچپن سے محبت کرتی ہو۔ جانتے ہیں کہ وہ سنتا نہیں ہے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو، مگر پھر بھی کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تو پھر کیا کشمالہ کو بچپن سے اس نظر سے دیکھتا رہا تھا؟ وہ بھی تو دور ہی رہتی تھی، مگر نہیں، اسے قبول کر لیا اور اپنے چچا کو منع کر دیا جو ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اس چچا کی بیٹی سے شادی کر لی جو کبھی خاندان میں انٹر بھی نہیں کرتے، کسی مسئلے میں ہاتھ بھی نہیں بٹایا۔ آپ بتائیں نا کیا کریں؟ مار دوں اسے؟ زہر دے دو؟ آپ چاہتے ہیں میں ارحم کو مار دوں؟ ہاں، وہ مرے گا نہیں تو میں سردار کیسے بنوں گا؟ ندا بہت محبت کرتی ہے اس سے۔ ندا کو یاد کرواؤ کہ کتنی تذلیل کرتا رہا ہے وہ اس کی، مگر ماریں گے ہم نہیں، مرواؤ اس کو اپنی بیوی کے ہاتھوں۔ اسے اتنا بھڑکاؤ اس کے لیے کہ اسے مارنے کے لیے تیار ہو جائے، اس سے اتنی نفرت کرے کہ اسے کچھ اور دکھے ہی نہ۔ سمجھ رہی ہو نا بیگم؟ سمجھ رہی ہوں۔ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا، مگر تم کر لو گی، مجھے پتہ ہے۔ تم تو بہت اچھی ڈرائیونگ کرتی ہو کشمالہ۔ کشمالہ مسکرائی۔ ہاں، ڈرائیونگ کرنا بابا نے سکھایا تھا مجھے، انہوں نے مجھے سب کچھ سکھایا سوائے اپنے بغیر رہنے کے۔ ارحم اسے بغور دیکھنے لگا۔ کیا میرے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا؟ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ ایسا مت سوچیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے یہاں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگ رہا ہے، مگر میں آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں۔ آپ اچھے لگتے ہیں آپ۔ شاید عورت اتنی ہی نرم ہوتی ہے اپنے شوہر کے لیے، جب اس کے لیے نرم ہو جائے تو وہ بھی نرم ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ مسکرایا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کی پیشانی، آنکھیں، رخسار، پھر ہونٹوں پر جھکا۔ کشمالہ کی گرفت اس کی پشت پر سخت ہوئی، اس کی انگلیاں جا بجا اس کی پشت پر چلے جا رہی تھیں، جیسے وہ بکھر رہی ہو، اپنا آپ اس میں کھو رہی ہو۔ وہ دور ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے پہلے کبھی محبت نہیں ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ پہلی بار تم سے محبت ہوئی، اور یہ پہلی محبت مجھے بہت عزیز ہے۔ کیا آپ کو ندا سے محبت نہیں تھی؟ وہ بے ساختہ پوچھنے لگی تو وہ دور ہو گیا۔ ندا سے محبت؟ اس وقت یہ کیسا سوال ہے کشمالہ؟ یہ وہ سوال ہے جو میں سوچتی رہی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتی تھی اور آپ اس سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کی پناہ، میں نے کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس کی طرف تو کیا، میں نے کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تم پہلی عورت ہو جس کی طرف میں آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہوں۔ میری پرورش ایسی نہیں۔ میرے ساتھ پچھلے 2 ماہ سے تم رہ رہی ہو، کیا تمہیں تمہارا شوہر ایسا لگتا ہے؟ میری آنکھوں میں دیکھو، میں تمہارے سامنے بولتا ہوں نا، جو اظہار کرتا ہوں بس وہی سچ ہوتا ہے۔ میرا وجود لوگوں کی نظروں میں کتنا سخت ہے، کبھی ان سے مل کر پوچھنا۔ وہ جیسے بہت افسردہ ہو گیا۔ وہ سوئی ہوئی تھی ساگر کے حصار میں۔ آنکھیں کھولی اس نے تو ارحم پر نظر گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کب آ کے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا، مگر وہ مسکرائی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال کشمالہ کو اچھے لگنے لگے تھے، بے حد پیارے۔ وہ بے ساختہ اس میں اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ کچھ دن پہلے ان کی بحث ہو گئی تھی اور تب سے وہ دونوں بہت دور تھے۔ اس کے پاس نہیں آیا تھا، مگر کل رات اس کے سونے کے بعد
وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کب اسے اپنے حصار میں لے کر سویا تھا، شاید اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسکرائی، گہری مسکراہٹ۔ تو سردار صاحب کو اپنی بیوی کے بغیر نیند نہیں آتی؟ وہ بڑبڑائی، نہ جانے کیوں پیارا لگ رہا تھا وہ۔ اس کے رخسار پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ تبھی ارحم کی آنکھیں کھلیں، اسے یوں کرتے ہوئے دیکھ کر مسکرایا، اپنی بیوی کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ اٹھی تھی۔ آپ تو خفا تھے نا؟ پھر اتنا پاس کیوں سو رہے ہیں؟ نیند نہیں آ رہی تھی، تم یاد آ رہی تھی، تمہیں چھونے کا دل کر رہا تھا، اسے جھکاتے ہوئے کہنے لگا تو وہ بلش ہوئی۔ تمہیں بکھرنے کا دل کر رہا تھا، مگر میں تمہیں تنگ نہیں کر سکتا تھا نا، تم گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ وہ سر جھکا گئی جیسے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا ہو۔ 2-3 دن سے میں تم سے دور تھا، خیال کرنا چاہیے تھا نا تمہیں، نہ سوتی، میرا انتظار کرتی، مگر تم نے نہیں کیا۔ برا لگا تھا مجھے، مگر پھر بھی تمہارے پاس سونا تھا مجھے، اسی لیے گلے لگا کر سو گیا۔ اتنا تو کر سکتا ہوں نا؟ اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ہونٹوں پر انگلیاں پھیرتا ہوا کہنے لگا کہ تم بہت گہری نیند سوتی ہو محترمہ۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ کیا کرتے رہے میرے ساتھ؟ وہ بلش ہوا۔ وہ تو راز ہے، اور راز ہو کر ہی دفن ہو گیا۔ بتائیں نا، کیا کرتے رہے؟ بہت کچھ، جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ ارحم، اچھا بابا، کچھ نہیں کیا، میں نے کہا نا، تم سو رہی تھی اور میں سوتے میں کسی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اتنا برا نہیں ہوں جتنا برا سمجھتی ہو مجھے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے رہے، مگر وہ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتے ہوئے جیسے بکھرنے کے لیے تیار تھا۔ ارحم، صبح ہو گئی ہے، لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں، بھاڑ میں جائیں لوگ۔ اس وقت میں شدید بکھرا ہوا ہوں، مجھے تمہارے حصار کی ضرورت، مت روکو مجھے، ہر وقت بس تم روکتی رہتی ہو، میرا کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنے وجود کو اس میں بکھیرتے ہوئے کشمالہ کو سمیٹ رہا تھا۔ وہ بھی اپنی گرفت اس پر سخت کرتی ہوئی جیسے بکھر رہی تھی، مگر پھر بھی احتجاج کر رہی تھی کہ صبح ہو گئی، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ اس کے ہونٹ، گال، رخسار، گردن پر اپنا لمس شدت سے چھوڑتے ہوئے بس بہک رہا تھا، اور پھر وہ اسے روک نہیں پائی تھی۔ وہ رباب خان کے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک لڑکی ان کے گھٹنوں میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں بلایا، میرے سامنے بیٹھو۔ کشمالہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا نا تمہیں کہ تمہارے شوہر کے کام ٹھیک نہیں، دیکھو یہ کیوں رو رہی ہے چچی جان، پوچھو نا اس سے کیوں رو رہی ہے۔ کہتی ہے تمہارے شوہر نے اس کی عزت تباہ کی۔ کیا بکواس، آپ کیوں میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہوئی؟ جیسے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پوچھو نا اس سے کہ کتنی دفعہ اس کا استعمال کیا ہے سردار ارحم ساگر خان، کتنی دفعہ اپنے حجرے میں بلا کر بس کرتے ہیں بس کرتے ہیں۔ وہ چلائی تھی جیسے اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ عورت کے جسم کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ اس کی کمزوری۔ اب تک تو تم سمجھ ہی گئی ہو، بیوی جو بن گئی ہو اس کی چچی جان۔ آپ کس قسم کی دشمنی نکال رہی؟ اور ارحم سے کیا دشمنی ہے آپ کو؟ بچہ ہے وہ آپ کا، پالا ہے آپ نے اسے، وہ ایسا نہیں۔ میں نے اسے پالا ہے تبھی تو بتا رہی ہوں تمہیں۔ بتاؤ نا مینا، کیا وہ تمہیں اپنے حجرے میں نہیں بلاتا، زبردستی نہیں کرتا تمہارے ساتھ؟ بیگم صاحبہ، وہ کشمالہ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے رونے لگی تھی۔ ہم منع تو نہیں کر سکتے نا، وہ سردار ہیں ہمارے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، ثابت کر کے دکھاؤ۔ میں نہیں مان سکتے، ایسے وہ کسی عورت کو اپنے حجرے میں نہیں بلا سکتے۔ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے تمہیں کہ میں جو بتاتی ہوں وہ جھوٹ نہیں۔ وہ سردار کے لباس میں کیا کیا کرتا رہتا ہے اس کا تمہیں کیا اندازہ؟ تم تو حویلی میں رہتی ہو نا لڑکی، اگر میں نے ثابت کر دیا تو کیا کرو گی؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں کیا کروں؟ کشمالہ رباب خان کے آگے کھڑی ہو گئی۔ میں چاہوں گی تم اسے مار دو، تم بھی تو ثابت کرو کہ عورت بدلہ لے سکتی ہے، ہر وقت عورت ہی کیوں سہے؟ میں مار دوں گی اسے، اور اگر مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے۔ وہ رو رہی تھی، کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، اور اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر سے کتنی محبت کرنے لگی ہے اور اس کے بارے میں کتنی حساس ہو سکتی ہے۔ یہ اتنے پیسے جتنے تم نے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس لڑکی کو سردار کے حجرے میں لے کے جانا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تم جانتی ہو نا مینا تمہیں کیا کرنا ہے؟ بیگم صاحبہ، میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ شاباش، آج رات تم سردار کے حجرے سے نکلنے سے پہلے اس کو ان کے حجرے میں لے جاؤ۔ یہ وہاں ایسے ہی روئے گی، ان کو بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کشمالہ بیگم کو دیکھنا چاہیے نا کہ وہ رات کے وقت ان کے حجرے میں گئی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کوشش کرنا کہ اکیلی جاتی ہوئی دکھائی دے۔ تم پہلے ہی چلے جانا بیگم صاحبہ کے آنے سے پہلے، جیسا آپ کہیں۔ ندا وہیں پہ کھڑی تھی اور ماں کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ مسکرائی تھی۔
کیا کھیل کھیل رہی ہیں نا آپ؟ امی اب پتہ چلے گا کہ ارحم کو مجھے ریجیکٹ کرنے کا کس قدر صلہ ملتا ہے اسے، جب کشمالہ اپنے ہاتھوں سے اسے مار دے گی۔ کیا وقت ہوگا نا وہ، بابا تو بس اب سردار بننے ہی لگے ہیں، سرداری بہت پاس آ گئی ہے ہمارے۔ رباب خان اتراتی ہوئی بولی تھی، آج رات میں دیر سے لوٹوں گا۔ وہ کیوں؟ وہ اپنے شوہر کے کاندھے پر شال درست کرتے ہوئے مایوسی سے پوچھ رہی تھی، جیسے اس کے دل میں بہت کچھ چل رہا ہو۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ کچھ ہوا ہے؟ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا۔ کچھ نہیں، اگر چچا چچی سے ملنا چاہتی ہو تو میں تمہیں شہر لے چلتا ہوں، چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ کیوں جاؤ گی؟ میں ساتھ چلوں گا۔ نہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی، ویسے بھی مجھے لگتا ہے میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کیا؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ کیوں؟ کچھ نہیں۔ وہ شال درست کرتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی میں اتنی محبت کیوں کرنے لگی ہوں آپ سے۔ وہ ٹھہر گیا، جیسے لفظ محبت پر۔ سچ میں؟ آگے بڑھتے ہوئے اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھا۔ ہاں سردار صاحب، اگر آپ نے میرا دل توڑا نا، میں آپ کو توڑ دوں گی، یہ یاد رکھیے گا۔ میں خود کو توڑ سکتا ہوں لیکن تمہیں نہیں توڑ سکتا۔ اپنے ہی دل کی طرح حفاظت کرتا ہوں میں تمہاری۔ وہ اس کے سر اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ گیا۔ کشمالہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ کیا اس قدر محبت کے لبادے میں بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی سردار؟ وہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ آپ سے مل کر اپنی رودات سنانا چاہتی، انصاف چاہتی ہے آپ سے۔ ارحم نے گہرا سانس لیا۔ لڑکی کو باحفاظت میرے حجرے میں لے آؤ، میرے ہوتے ہوئے اسے انصاف کیسے نہیں مل سکتا؟ اور یہ کس نے کیا؟ کس کی اتنی ہمت ہوئی؟ وہ بہت سخت ہو گیا تھا۔ کشمالہ حویلی سے نکلتی ہوئی حجرے کی طرف آ رہی تھی جب اس کی نظر مینا پر پڑی، جو اچھا خاصے خوبصورت لباس میں سردار کے حجرے میں داخل ہو رہی تھی اور بڑے حق کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئی تھی۔ جتنا وہ جانتی تھی سردار کے حجرے میں اجازت کے بغیر تو کوئی داخل نہیں ہوتا تھا، پھر یہ بنا اجازت کے، بنا کسی پہرے دار کے کیسے داخل ہو گئی؟ کشمالہ کے قدموں سے تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اندر حجرے سے ایک آدمی نکلتا وہ باہر کھڑا ہو گیا، جیسے پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوا ہو۔ اس کی آنکھیں چدیا گئی، جیسے شک یقین کی مہر کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ وہ آگے بڑھ کر نظر رکھنے کی رودات نہیں تھی، وہ رکی ہی نہیں تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کیا کروں؟ کشمالہ رو رہی تھی۔ رباب خان نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے۔ تمہارے بابا نے تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی، تمہیں یہاں بھیجنے سے پہلے تمہیں یہ نہیں بتایا یہاں کیا ہوتا ہے، کس آگ میں وہ تمہیں جھونک رہے تھے، صرف ایک سردار کی بیوی بنانے کے لیے؟ انہوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ سردار کس قسم کی عیاشیاں کرتے ہیں؟ وہ رو رہی تھی۔ میں ایک بے وفا مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی چچی جان، میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں، میں کیسے اسے مار سکتی ہوں؟ تو مت کرو کچھ بھی، بدلہ تو لوگی نا۔ ہاں، میں اس کا گریبان پکڑ کر پوچھوں گی اس سے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ سوچ بھی کیسے سکتا ہے وہ ایسا کہ وہ مجھے استعمال کرتا رہے گا اور دوسری عورتوں کے ساتھ بھی؟ کتنا سادہ بنتا ہے نا، کتنا مخلص۔ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، مخلصی کے لباس میں کچھ اور۔ عورت جان ہی نہیں پاتی کہ وہ سچا ہے یا بے وفا، اتنے جھوٹے الفاظ بول دیتے ہیں کہ آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے۔ اب آنکھوں سے پٹی اتارنے کا وقت ہے بچے، تم کچھ مت کرو، میں کروں گی۔ تم بس جانتی ہو کہ میں تمہارے شوہر کو مار دوں گی، بدلہ پورا ہو جائے گا۔ مجھے بھی تو اپنی بیٹی کا بدلہ لینا ہے نا، جس طرح اس نے ندا کا دل توڑا، اسے استعمال کیا۔ میں ماں ہوں اور ماں بخشتی نہیں۔ کیا ہو گیا بچے؟ ایسی کیوں میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی؟ عائشہ خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کا بیٹا کس طبیعت کا مالک ہے چچی؟ میرا بیٹا محبت کرنے والا، احساس کرنے والا؟ میں نے آج تک مردوں کو اتنا نرم نہیں دیکھا۔ جب تمہارے چچا حیات تھے تو وہ بھی سردار تھے، مگر بہت سخت ہے۔ مجھ سے بھی کبھی کبھی سختی برت لیتے تھے اگر میں کچھ غلط کرتی تھی، ڈرتی تھی نا ان سے۔ مگر میرا بیٹا وہ تو بالکل مجھ پر چلا گیا، نرم، پہلی بات سننا ہے پھر بات کرتا ہے۔ کبھی بھی میں نے اس سے مجھ پر آواز اونچی کرتے نہیں دیکھا۔ اگر وہ میرا فرما بردار ہے تو تمہارا بھی فرما بردار ہے۔ شوہر یوں فرما بردار نہیں ہوتے، مگر میں نے تمہارے لیے اس کے منہ سے صرف تعریف اور محبت سنی ہے۔ بہت عزت کرتا ہے تمہاری، میں خوش ہوں کہ تم اس کے ساتھ خوش ہو، اور میرا بیٹا تمہارے ساتھ سکون میں ہے۔ کیا وہ بے وفا ہو سکتا ہے؟ عائشہ خان نے بغور اسے دیکھنے لگی۔ میرا بیٹا؟ اللہ کی پناہ، اس نے تو آج تک کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں، نظریں تو اٹھتی نہیں اس کی عورتوں کے آگے۔ تو تم کہتی ہو کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھتا ہوگا؟ تم انسیکیور ہو رہی ہو میرے بچے۔ اپنے شوہر کے لیے ہر عورت انسیکیور ہوتی ہے، مگر شوہر کو بھی تو دیکھا جاتا ہے نا کہ آگے سے وہ کیسا انسان ہے۔ مگر تمہارا شوہر تو ایک بہترین شخص ہے، تم انسیکیور کیوں ہو رہی ہو؟ یقین کرو اس پر، وہ سردار ہے،
اسے اپنی بیوی کے اعتماد کی ضرورت ہے، میرا بیٹا بہت حساس، اسے توڑ کر بکھیرنا مت۔ اتنے زیادہ پھول میرے لیے؟ وہ حیران آنکھوں سے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ ہاں، اپنی بیگم کے لیے۔ میں وہاں بیٹھا بس تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا، کل رات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کشمالہ کے چہرے پر بلش پھیلا۔ کل رات کے بارے میں کیوں سوچ رہے تھے؟ تمہاری باہوں میں گزری تھی نا، اسی لیے اثر تھا میرے اوپر۔ کشمالہ کے آگے مینا کا ان کے حجرے میں جانا گزرا یا کسی اور کے ساتھ رات گزارنے کا اثر تھا؟ وہ مدھم انداز میں بولی۔ کس کے ساتھ رات گزاری؟ وہ سن نہیں پایا۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں۔ کس کے ساتھ رات گزاری؟ نہیں۔ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ نہیں؟ تم نے کچھ بولا؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھول بہت خوبصورت ہیں، شکریہ۔ وہ ایک پھول نکالتے ہوئے اس کے بالوں میں لگا چکا۔ اب وہ اور زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ارہم نے اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ ماشاء اللہ، میں اپنے آپ کو وار سکتا ہوں تم پر، کیونکہ میں قربان ہوں تم پر۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ ہاں، بہت زیادہ۔ وفادار ہیں؟ وہ مسکرایا۔ سوال کر رہی ہو یا شک کر رہی ہو؟ سوال کر رہی ہوں۔ شک کا وہ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ ڈر گئی تھی اس کی نظروں سے۔ ہاں، اپنی موت تک وفادار ہوں۔ وہ پلٹ گئی تو اس کی پشت دیکھتا رہا۔ کچھ تھا جو عجیب تھا، جو کھٹک رہا تھا، مگر کیا؟ حجرے میں آج کھانا میں بھجواؤں گی۔ کشمالہ کھانا بنا رہی تھی جب رباب بولی۔ چچی، کھانا میں بنا رہی ہوں، میں بھجوا دوں گی۔ نہیں، کھانا میں بناؤں گی اور بھجواؤں گی بھی میں، ابھی۔ تمہیں یاد ہے نا، تم بدلہ لے رہی ہو اس سے، اس بے وفائی کا۔ میں دھیرے دھیرے زہر دوں گی اسے۔ کشمالہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہٹو۔ اسے ہٹاتی ہوئی کھانا بنانے لگی۔ بدلہ لینا ہے نا تو بس کھڑی رہو۔ وہ پتھر کی طرح بنی کھڑی رہی اور رباب خان کو کھانے میں زہر ملاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آنکھوں کے آگے بار بار مینا کا حجرے میں جانا یاد آ رہا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ ملازمہ کو کھانا لے کر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کے قدموں میں لرزش پیدا ہوئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی۔ وہ تقریباً حویلی سے بھاگ رہی تھی۔ عائشہ خان جو ہال میں بیٹھی تھی، بہو کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھ کر ان کی آنکھیں چندیاسی گئیں۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ بھاگ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ وہ بہت تیز بھاگتے ہوئے ملازمہ تک پہنچی۔ ارد گرد حویلی کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ملازمین اپنے سردار کی بیوی کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھ کر اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب عجیب نظروں سے کشمالہ کو دیکھ رہے تھے جو ملازمہ کے ہاتھ سے کھانا لیتی ایک طرف پھینک چکی۔ ملازمہ تو ڈر گئی۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ کھانا میں بنا دوں گی، سمجھ رہی ہو نا تم؟ واپس چلو اندر۔ وہ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی اپنے کاندھوں پر شال درست کر چکی تھی اور ملازمہ کو لیتی ہوئی اندر واپس آ گئی تھی۔ عائشہ خاتون ملازمہ کو واپس آتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی، اس کو واپس کیوں لائی ہو؟ یہ تو کھانا لے کر جا رہی تھی نا ارہم کے لیے؟ کھانا ٹھنڈا ہو گیا تھا، بہت دیر سے لے کر جا رہی تھی، اسی لیے میں نے دوبارہ کھانا بنانے کا سوچا ہے۔ وہ ملازموں کو واپس کچن میں لے جاتی ہوئی کھانا دوبارہ بناتی ملازمہ کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، مگر بطور بیوی اس کا دل مان نہیں رہا تھا کہ اس کا شوہر بے وفا ہے اور وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اسے مار سکتی ہے۔ عورت تھی نا، عورت اتنی ہی حساس ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ اگر یہ جنگ اس کے اور اس کے شوہر کی تھی تو وہ خود اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس سے سوال کرے گی، مگر وہ سردار ارہم ساگر کو مار نہیں سکتے تھے۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے جیسے اس نے خود کو تسلی دی کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا، اس کا شوہر بالکل ٹھیک۔ وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئی، مگر وہ سوال کرنے سے بھی ڈر رہی تھی کہ وہ کیسے اپنے شوہر سے سوال کرتی۔ وہ اپنا دل ٹوٹنے سے ڈر رہی تھی، نہ جانے کیوں اب دل نہیں مان رہا تھا۔ اب دل بس ڈر رہا تھا۔ ڈر بھی اس لیے رہا تھا کہ شاید وہ غلط سوچ رہی تھی، غلط شک کر رہی تھی۔ صبح کیا ہوا تھا؟ اس کے مقابل کھڑا صبح کی داستان پوچھ رہا تھا، جسے ملازمین سے پتہ چلی تھی کہ اس کی بیوی حویلی سے پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی نکلے تھی۔ اور تم یوں حویلی سے بھاگتی ہوئی کیسے نکل سکتی ہو؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ اپنا خیال کیا کرو۔ اور نظریں چراتے ہوئے انگلیاں چٹکانے لگی۔ مجھے جھوٹ سننے کی عادت نہیں ہے کشمالہ، میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا تھا؟ اگر میں بھی ایک سوال کروں تو کیا جواب دیں گے؟ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں، مگر تم کشمالہ ہو تو میں دوں گا۔ تمہارے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ، ہر پہیلی کو سلجھانے کا حوصلہ ہے میرے اندر، مگر بس یہ خیال کرنا کہ میرا دل نہ ٹوٹے۔ بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم جب سے آئی ہو مجھے غلط سمجھے جا رہی ہو اور میں تمہیں بس اپنی وضاحتیں دیتا رہتا ہوں کہ میں ایسا نہیں جیسا تم سوچتی ہو۔ اب کیا ہوا؟ وہ کھانا؟ ہاں، وہ کھانا کیوں پھینکا تھا تم نے؟ اس میں زہر تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، اٹکا۔
आंखें सख्ती से भींची। और तुम्हें कैसे पता चला उसमें जहर था? क्योंकि वो जहर मेरी आंखों के आगे डाला गया था और तुम जानती थी कोई मुझे मारना चाहता है और वो खाना मेरी तरफ आ रहा था और तुमने आने दिया। अगर आ ही रहा था तो क्यों रोका फिर? उसके बाजू थामता वो सवाल कर रहा था, मर जाने देती मुझे? जो भी मारना चाहता था। मुझे लगा आप बेवफा हैं मेरे साथ। हाथ उसके वजूद से दूर हुए पहलू में गिर गए। मुझे लगा आपका किरदार। वो सख्त हो रही थी। मुझे लगा आप औरतों के साथ सोते हैं। वो मज़ीद सख्त हुई। वो पीछे हो रहा था। आंखों में लाल खून चमकने लगा, मगर वो दर्द का खून था। और तुम्हें क्या लगा? चची ने कहा आप निदा का दिल तोड़ते रहे, उसे इस्तेमाल करते रहे। आपने कहा मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मुझसे शादी कर ली, इसीलिए निदा का दिल तोड़ दिया। और वो मीना, वो हवेली आई थी, रो रही थी। कशमाला प्लीज़ बस बस कर दो अब, बस और कुछ नहीं सुन सकता मैं अपने खिलाफ। इतना काफ़ी था, निदा तक काफ़ी था। जानती हो मीना कौन? हमारे मुलाजिम की बीवी, जिसके साथ ज़्यादती हुई। वो ज़्यादती मैं करूँगा? तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? अपने शौहर के बारे में? किसी ने तुम्हें कुछ सुनाया और तुमने सुन लिया? कोई मुझे मारना चाह रहा था और तुम उसके साथ मिलकर मुझे मारना चाह रही थी? अरम की आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर वो रो नहीं रहा था। वो सख्त खड़ा था। कशमाला का हाथ थामते हुए उसे कमरे से बाहर लेकर आ रहा था। वो हाथ छुड़वा नहीं रही थी क्योंकि वो खुद भी रो रही थी। चूँकि अरहम की आंखें, उसका अंदाज देखने वाला था। वो हॉल में कशमाला को अपनी माँ की तरफ तकरीबन धकेलने के अंदाज में बिठाते हुए हॉल में बैठे बाकी लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ। रुबाब खान, जुनैद खान और निदा भी किचन से आती हुई दिखाई देती थी। चच्ची और चचा जान, मैं जानता हूँ आपको मुझसे क्या नफ़रत है। यही ना कि आप सरदार नहीं बन पाए। जुनैद खान उठ खड़े हुए। इसीलिए आप मेरी बीवी को मेरे खिलाफ यूँ इस्तेमाल करेंगे कि वो मुझे मार दे? रुबाब खान की आंखें चुंधिया गईं। उन्होंने तो ये सोचा ही नहीं था कि कभी कशमाला उससे यूँ सवाल भी कर सकती है, ये कभी वो उनके सामने यूँ आकर खड़ा हो सकता है और उनका पर्दा फाश हो सकता है। मीना, इसके साथ ज़्यादती करूँगा मैं? जुनैद खान ने नज़रें चुराईं। आयशा खान का तो दिल फटा था। क्या मैंने आपको बुलाया नहीं था उस दिन रात को कि क्या हुआ है उसके साथ? क्या मैंने इंसाफ नहीं दिलवाया था उसे? क्या आप सब कुछ जानते नहीं थे चचा जान? क्या आप चची मौजूद नहीं थी वहाँ पर? कशमाला की आंखें दर्द से चुंधिया गईं कि क्या वो अपने शौहर के खिलाफ दुश्मनी में इस्तेमाल हुई थी? आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि आपने मेरी ही बीवी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया? अलबत्ता ये मेरा नसीब है कि मैं इसे जीत नहीं पाया कि वो मुझ पर एतबार न कर पाए। कशमाला का वजूद लरज़ गया। मेरी बीवी को अपने लिबास पर यकीन नहीं था, आप जैसे लोगों पर यकीन था। आपको लालच है ना इस सौदे की चचा जान, कभी पूरी नहीं होगी। आप मुझे मारना चाहते हैं मगर नहीं मार सकते। आपकी बेटी को मैंने इस्तेमाल किया? कभी मैंने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी है? निदा नज़रें चुरा रही थी। अम्मी, आपने मना किया था मुझे कि मैं ख़ानदान को तोड़ूं ना, वरना आप भी तो जानती थी कि ये लोग मुझसे कितनी नफ़रत करते हैं। मगर मैं आज बतौर सरदार, चचा जान, चची, आपको आपकी बेटी के साथ इस घर से निकाल रहा हूँ। आप जाकर शहर रह सकते हैं, यहाँ नहीं रह सकते, और ये मेरा फ़ैसला है। मुझे आप लोग हवेली में दिखाई नहीं देने चाहिए। ये बहुत छोटी सज़ा है जो मैं आपको दे रहा हूँ, वरना एक सरदार को मारने की साजिश के जुर्म में मैं बहुत बड़ी सज़ा दे सकता हूँ आपको। जुनैद खान की आंखें जैसे चुंधिया गईं। उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा था कि उनके किए कराए पर यूँ पानी फिर गया था और इतनी बड़ी सज़ा मिली थी कि उन्हें यह हवेली छोड़नी पड़ेगी। वो जानते थे ये फैसला पत्थर पर लकीर था। रुबाब रो रही थी, मगर वो क्या करती? जो बोया था वो काटना भी तो था। मीना कशमाला के घुटनों में बैठी थी। बेगम साहबा, मुझे माफ़ करते, मजबूर थी मैं। रुबाब बेगम ने मुझे पैसे दिए थे, उकसाया था, और ये मेरा भाई है, इसे भी पैसे दिए थे मुझे सरदार के हुजरे में लेकर जाने के लिए। मुझे माफ़ कर दें। जब उनको पता चला कि मेरे साथ ज़्यादती हुई तो उन्होंने इंसाफ दिलाया था मुझे। वो तो कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। मैं मजबूर थी। अगर मैं ऐसा न करती तो मेरा खैमा हटवा देती, मुझे सज़ा देती और हम रुस्वा हो जाते। चली जाओ मेरी आंखों से दूर, चली जाओ, वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। आयशा खान तंजिया मुस्कुराई। मैंने तुम्हें समझाया था मेरा बेटा हसास है। जो ख्यालात तुम उसके लिए रखोगी उसे तोड़कर बखेर दोगी। मत करना ऐसा। वो तुम पर एतमाद करने लगा है, तुमसे मोहब्बत करने लगा है, तुम पर जान निसार होने लगा है। उसकी जान को यूँ रेज़ा रेज़ा मत करना। देखो तो सही, 3 दिन से वो घर नहीं आता, हुजरे में ही रहता है। कितना रोया होगा, कितना तड़पा होगा। मैं जानती हूँ उसे, मेरा बेटा हसास है।
اس کا بہت دل دکھایا ہے تم نے، بہت زیادہ۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ بہت رات ہو گئی، پلیز کمرے میں چلیں۔ یہاں حجرے میں بیٹھ کے آپ کیا کریں گے؟ میں یہیں ٹھیک ہوں، کمرے میں نہیں چل سکتا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی۔ وہ دور ہوا۔ کیا کر رہی ہوں کشمالہ؟ بیوی ہوں نا آپ کی، جھک رہی ہوں آپ کے سامنے، مجھے معاف کر دیں۔ وہ سر ہلا گیا۔ معافی مت مانگو مجھ سے پلیز کشمالہ، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے چچا کو شہر سے حویلی بلایا، وہ تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ اپنے شوہر کے رخساروں پر رکھے۔ نہیں ارحم، آپ مجھے حویلی سے نہیں نکال سکتے، میں بیوی ہوں آپ کی، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ اس کی پیشانی، ہونٹ، رخسار چومتی ہوئی بے قراری کے ساتھ کہہ رہی تھی، اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ارحم نے اسے نرمی سے دور کیا۔ تم جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ، تم یہاں رہو گی تو مجھے غلط سمجھتی رہو گی، میرے کردار کو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے پتا تھا، کہیں نہ کہیں میں سوچ رہی تھی، میں سمجھ رہی تھی، میں جانتی تھی یہ جھوٹ ہے، مجھے یقین تھا آپ کے کردار پر، آپ پر۔ مجھے معاف کر دیں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، مجھے بابا کے ساتھ نہیں جانا۔ آپ نے کیوں بلایا انہیں؟ وہ کیا سمجھیں گے میرے بارے میں کہ میں اپنے شوہر کو مارنے والی تھی؟ حویلی میں چلی جاؤ کشمالہ۔ وہ حکم دیتے ہوئے پلٹ گیا۔ ملازمہ کشمالہ کے پاس ہی کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ کی طبیعت کو کیا ہوا؟ آپ صبح سے الٹیاں کیے جا رہی ہیں، پتہ نہیں، کل رات سے آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جب تک وہ نہیں آتے حویلی میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ انہیں جا کے بتائیں میں نے کچھ نہیں کھایا، آپ کی طبیعت کو کچھ ہو جائے گا، پلیز کچھ کھا لیں۔ تو آپ بھی جا کے سختی سے بتا دیں انہیں کہ بیگم صاحبہ کھانا نہیں کھائیں گی جب تک وہ آ کے کھلائیں گے نہیں۔ ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ سردار، بیگم صاحبہ کھانا نہیں کھا رہی۔ کیوں نہیں کھا رہی؟ میں نے حکم دیا نا کہ اس کو کھانا کھلانا ہے، تو کیوں نہیں کھلایا؟ وہ کل رات سے کھانا نہیں کھا رہی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ گہرا سانس لیتے وہ اپنا عہد توڑتے حویلی میں داخل ہوا۔ اس کے کمرے میں آنے پہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوچا تھا میں نے جب تک تم حویلی سے چلی نہیں جاؤ گی تب تک میں حویلی میں نہیں آؤں گا۔ اچھا، یعنی مجھے حویلی سے نکال کر پھر حویلی میں آتے؟ میں اتنی منحوس ہوں؟ بکواس مت کرو، نہیں کھاؤں گی کھانا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، کھانا کھا لو۔ میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا۔ جانتے ہیں مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے پیٹ پہ رکھ چکی تھی۔ باپ بننے والے ہیں آپ۔ اور ہم دور ہو، جھوٹ بول رہی ہو تم۔ سچ کہہ رہی ہوں میں، مگر میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ کھانا کھانا پڑے گا، بیٹھ جاؤ۔ نہیں بیٹھوں گی جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتے، جب تک آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ دیتے کہ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، تب تک نہیں کھاؤں گی کھانا، پھر چاہے میں مر جاؤں۔ وہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا۔ اللہ نہ کرے، کیا بکواس ہے یہ۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے بٹھاتے، گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتا، اسے کھانا کھلانے لگا اور وہ مجبوراً کھانا کھانے لگی۔ ماشاء اللہ، مبارک ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ میرا بیٹا باپ بننے والا ہے۔ ساحل خان، جو شہر سے حویلی آئے تھے، خبر سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہیں لگا تھا کہ انہیں یہ خبر سننے کے لیے شہر سے یہاں بلایا گیا۔ مبارک ہو، اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے یہاں بلایا تھا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ یہ دن بھی دیکھنے کو ملا۔ وہ اپنے داماد کو گلے لگاتے اس کا کاندھا تھپ تھپا گئے۔ تبھی انہیں اپنی بیٹی سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ مرجھائی ہوئی لگتی تھی مگر مسکرائی۔ باپ کے سینے سے لگی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ ابھی وہ کہے گا کہ لے جائیں اسے، ابھی کہے گا، مگر پچھلے 2 گھنٹے سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ ساحل خان بیٹھے رہے، کافی وقت گزارا، پھر چلے گئے شہر واپس، مگر ارحم نے کشمالہ کو لے کر جانے کی بات نہیں کی۔ وہ رات کو کمرے میں آیا تو اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ سارا دن مجھے ڈرا کر رکھا کہ بابا کے ساتھ مجھے بھیج دیں گے، اگر اتنا حوصلہ تھا تو کیوں نہیں بھیجا؟ نہیں بھیج سکتا، میری اولاد کی ماں بننے والی ہو تم۔ اچھا، تو اب یہ مت کہے گا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک مجھے یہاں رکھیں گے۔ وہ پلٹا کشمالہ اور انگلی آگے کی۔ میں نے کہا ہے نا چپ رہو، میں بھی تو کہہ رہی ہوں نا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام چکے تھے۔ پھر معاف کرتے نا مجھے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کی پیشانی چوم گیا، اپنی باہیں اس کی کمر میں ڈالیں اور سختی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ کچھ دن چپ رہ جاؤ پلیز، میرا دل تمہارے لیے بہت وسیع ہے، میں معاف کر دوں گا، مگر بس میرے سامنے یوں بار بار رو مت۔ اس کا خیال رکھتا تھا اور بہت رکھتا تھا، مگر بس مخاطب نہیں کرتا تھا، بات نہیں کرتا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے ایسا ہی تھا۔ وہ آتا تھا، خیال رکھتا تھا، بات بھی کرتا تھا ہلکی پھلکی، مگر اب وہ باتیں نہیں ہوتی تھی جسے وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ پہلے ہنستا تھا، مذاق کرتا تھا، بہت سنجیدہ چہرے کے ساتھ اسے کھانا کھلاتا تھا، اس سے بات کرتا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، اس کے چہرے پہ ماں کا نور تھا۔ عائشہ خاتون اس کا بہت خیال رکھتی تھی اور شاید وہ اسے معاف بھی کر چکی تھی۔ کہتی تھی وہ نادان ہے، دھیرے دھیرے سمجھ جائے گی۔
اور اپنے بیٹے کو بھی بہت سمجھاتی تھیں کہ بیوی ہے اس کی، ماں بننے والی ہے، معاف کر دے، اس کے گھر کو مکمل کر رہی ہے، اس کی زندگی کو مکمل کر رہی ہے، اپنا دل بڑا کرے۔ وہ ماں کی باتیں بھی سنتا رہتا تھا مگر شاید دل بڑا نہیں کر پا رہا تھا، اور کشمالہ یہ سب کچھ بغور محسوس کر رہی تھی کہ اس کی چچی اس کے شوہر کو سمجھاتی مگر وہ شاید نہیں سمجھ رہا۔ وہ رونے لگی تھی، روتی تھی تو اس کی آنکھیں سرخ پڑ جاتی تھیں مگر وہ آنسو پونچھ لیتی تھی، اور اب کوئی شکایت نہیں کرتی تھی ارحم سے، کیونکہ شاید اسے لگتا تھا کہ وہ کچھ غلط کر چکی ہے، بہت زیادہ، اور وہ جیسے خود بھی بات نہیں کرتی تھی، خاموش رہتی تھی۔ وہ جتنا حق دیتا تھا اس سے اتنا لے لیتی تھی کہ وہ بھی احسان لگتا تھا ارحم کا کہ اسے بخشے ہوئے ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ملازم اس کے ہلکے ہلکے پاؤں دبا رہی تھی اور وہ چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ بال ایک طرف بکھرے پڑے تھے، چہرہ سفید تھا، آنکھیں ویران، خوبصورتی مگر ویسی ہی تھی۔ وہ ملازمہ کو اشارہ کرتے ہوئے جانے کا کہنے لگا۔ وہ چلی گئی مگر اس کا دھیان ہی نہ ہوا۔ ارحم آگے بڑھتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی چوم چکا مگر کشمالہ کا ضبط تب بھی نہیں ٹوٹا۔ وہ ابھی بھی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے احساس تب ہوا جب اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھتا ہوا خود دبانے لگا۔ وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تم لیٹ جاؤ، تھکی ہوئی ہوگی نا۔ میں آرام ہی تو کرتی رہتی ہوں۔ وہ اس وقت سفید رنگ میں ملبوس بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے پاؤں ایک طرف رکھتے اس پہ جھکا، اس کے ہونٹ چومنے لگا۔ وہ اس کے نرم لمس کو محسوس کرنے لگی۔ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ معاف کر چکا ہوں۔ چھوڑ دو اداس ہونا۔ ہمارے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہے کشمالہ۔ ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ اللہ ہمیں مکمل کر رہا ہے۔ میں معافی مانگ رہا ہوں نا اتنا عرصہ تم سے دور رہنے کے لیے، مگر میں تکلیف میں تھا، میں جانتی ہوں۔ وہ منمنائی تو اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ وہ بے ساختہ اس کی آنکھیں صاف کرنے لگی تو وہ بھی کشمالہ کی آنکھیں صاف کرنے لگا اور بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بھینچے جا رہے تھے اور دونوں ہی رو رہے تھے کیونکہ انہیں ایک دوسرے سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اتنی محبت جس میں ایک دوسرے سے دور نہیں رہا جاتا، اتنی محبت جس میں غلطیاں معاف کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اللہ نے سردار ارحم ساگر خان کو ایک بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا جو اسی کی طرح ہو بہو خوبصورت تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ آپ کے جیسا ہے، آپ کے جیسا ہی بہادر سردار بنے گا انشاءاللہ، وہ بولا اور جھک کر اپنی بیوی کی پیشانی چوم لی۔ شکریہ مجھے یوں مکمل کرنے کے لیے۔ میں تمہارا شکر گزار، تم سے محبت کروں گا، تم میں الجھوں گا اور تم مجھ میں تو ویسے بھی آپ میں الجھتی رہتی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی تو وہ بھی ہنس پڑا کیونکہ وہ واقعی اسے بہت پریشان کرتی تھی، بہت حق جتاتی تھی، بار بار سوالات کرتی تھی، ایسے سوالات جن کے جوابات ارحم کے پاس ہوتے ہی نہیں تھے۔ وہ بلش ہوا تھا۔ دونوں نے ساتھ جھک کر اپنے بیٹے کی پیشانی چومی اور ارحم اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بیوی کی پیشانی چوم گیا۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو جیسے وقت ان کی پہلی آنکھوں کے ملاپ کی طرح رک گیا۔ وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا۔ شادی کے دن والی آنکھیں یاد آئیں، اجنبیت، اور آج محبت تھی، بے حد محبت، وہ محبت جو مکمل کرتی ہے، وہ محبت جو سکون بخشتی ہے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں آج سکون تھا۔